حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا. اب وہ پریشان ہو گیا, وہ جواب سن کے وہ اس کے مطلب کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس نے حضرت مفتی شفیع صاحب پہ طنز کیا کہ یہ مولویوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھ لیا ہے کہ جو مسئلہ ان مولویوں سے پوچھا جائے. تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو دین کا کیا سمجھتے ہیں؟ ٹھیکیدار. انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار تو نہیں, چوکیدار ضرور ہیں, چوکیدار ضرور ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے تحریف کے لیے. اگر علماء نہ ہوتے اس امت کی, ہمارے دینی مدارس اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی پوری دنیا میں یہ علماء اگر نہ ہوتے تو, اور ان علماء کی قرآن و سنت پہ مضبوط گرفت نہ ہوتی, تو قادیانی بھی اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کا دعویٰ کرتے اور وہ دعویٰ پنپ جاتا. یہ روکا کس نے؟ علماء نے, کہ ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. علماء ہی بتاتے رہے ہیں ہر دور میں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کون سی تحقیق قرآن و سنت کے نام پہ حقیقت ہے اور کون سی تحقیق ایسی ہے کہ قرآن و سنت کا لیبل ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقی قرآن و سنت نہیں ہے. آج میں کلپ سن رہا تھا, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کلپ بہت اچھا, جن صاحب کی وہ اسپیچ ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے لیکن وہ اسپیچ ان کی بہت اچھی, مگر اس میں انہوں نے علماء پہ طنز کر دیا. سمجھ رہے؟ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مولویوں کو برا برا نہ کہو لوگوں کا چورن بکتا نہیں ہے کہ یار یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب لوگ بات سنتے ہیں, آپ بتائیں جی اصل قرآن و سنت. حالانکہ بہت اچھی تقریر تھی ان کی, بہت پازیٹیو بات تھی, لیکن درمیان میں طنز کر دیا. وہ تقریر کیا تھی؟ بہت اچھی. کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور جو پانسے ہوتے ہیں اور جو جانور ذبح ہوتے ہیں, دو چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا, شراب اور جوئے کو, کہ یہ اسلام میں حرام ہے. انما الخمر والمیسر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گمراہی کہاں سے آتی ہے. اگر آپ علماء کو فالو نہیں کرتے نا, صرف ڈکشنریاں دیکھ دیکھ کے ترجمے یاد کر کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو گے, پراپر علم دین حاصل نہیں کرو گے, تو کس کس راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں. وہ آیت پڑھ رہے ہیں انما الخمر والمیسر, اے ایمان والو, خمر کہتے ہیں شراب کو, میسر کہتے ہیں جوئے کو. تو محترم نے یہ کہا کہ میسر اصل میں نکلا ہے یسر سے. یسر کہتے ہیں آسانی کو, یہاں تک بات بالکل درست ہے. یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی. میسر یسر سے نکلا ہے نا. تو جوئے کو جوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آسانی سے بغیر کسی محنت کے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا اس آیت کا اصل ترجمہ جوا نہیں ہے, بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ شراب اور وہ پیسہ جو محنت کے بغیر حاصل ہو جائے وہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. پھر کہنے لگے یہ کہ کوئی مفتی آپ کو نہیں بتائے گا. اور واقعی الحمدللہ کوئی مفتی یہ بات, اللہ کا بڑا فضل ہے, نہیں بتاتا, کیونکہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہوا نہیں بتاتا. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی وہی جو کہتا رہتا ہے نا, چورن کی دکان جس نے کھولی ہوئی ہے, وہ بھی کہتا ہے مفتی لوگ تم کو یہ نہیں بتائیں گے. یعنی جو قرآن و سنت میں تحریف کر رہے ہیں نا, پروفیسر ٹائپ کے جو لوگ نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, پروفیسر غامدی صاحب جیسے, جو تحریف کر رہے ہیں نا, وہ اس تحریف پہ لیبل پتہ کیا لگاتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ کے مولویوں نے قرآن و اپنی تورات انجیل میں تحریف کی, ایسے ہی اس امت کے علماء نے بھی قرآن و حدیث میں تحریف کی. ہم اصل قرآن بتا رہے ہیں آپ کو, حالانکہ اصل میں یہ تحریف کر رہے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں کہ اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے اس امت میں اور پچھلی امتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اسی طرح اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. پچھلی امتیں من حیث الامہ گمراہ ہو گئیں. اس امت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تمام امتوں سے سب سے بہتر ہو جن کو ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ یہ امت باقی دنیا کی امتوں کو گائیڈ کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ امت من حیث الامہ گمراہ
نہیں ہو سکتی. چند لوگ تو خراب ہو سکتے ہیں, پوری امت نہیں خراب ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات, اس امت کے علماء, روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہے. امت کیوں گمراہ نہیں ہوگی پوری؟ اس لیے کہ علماء گمراہ نہیں ہوں گے. کچھ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے علماء کس پہ جمع ہو جائیں؟ گمراہی پہ. تو ان علماء کی اقتداء کی وجہ سے یہ امت من حیث الامہ گمراہی سے بچی رہے گی, کیونکہ یہ علماء تحریف نہیں کرنے دیں گے.